ہاں تو چلیں، ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر سوال آ جائے گا ماذا یقال للنوع من النثر الذي يتحدث فيه الكاتب عن نفسه وعن حياته، تو یہ نمبر ایک الترجمہ، نمبر ٹو السیرہ ذاتیہ، نمبر تھری الروایہ، کیا بولیں گے؟ سیرت ذاتیہ. سیرت السیرہ ذاتیہ، ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا سیرت ذاتیہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ طٰہٰ حسین کی جو طٰہٰ حسین کی کون سی کتاب ہے سیرت ذاتیہ؟ الایام الایام. اور تیسری چیز اس میں یاد رکھیے کہ الایام جو ہے یہ کتنے جلدوں میں ہے؟ 3. جو سالس تین جلدوں میں ہے، تین سالس جلدوں میں، 3 ہاں، جلدوں میں. 3 جلدوں میں ہے. اور چوتھی چیز یہ یاد رکھنا پڑے گا، یہ جو 3 جلدیں ہیں تو انہوں نے کس کس سن میں چھپی، اور پہلی جلد میں کیا ہے، دوسری میں کیا ہے، تیسری میں کیا ہے، یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. چلے ہم لوگ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں. یا ہاں تو دیکھیں، تو الایام جو ہے سیرت ذاتیہ ہے طٰہٰ حسین کی، ایک چیز، اور یہ کتاب 3 جلدوں میں، یہ آپ کو پتہ ہے. تیسری جلد وہ کب چھپی وہ؟ ہاں تو پہلی جلد جو ہے 1929 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے، جی. پہلی جلد 1929 میں چھپی ہے. اور پہلی جلد میں ہے کیا، وہ ابھی آ رہا ہے آگے، وہ یہاں پہ یہ والا بنایا گیا ہے، الکتاب اول میں کیا ہے، آگے ہے. اور دوسری جلد چھپی ہے 1939 میں. اور جی. تیسری جلد انہوں نے لکھی تھی جبکہ وہ فرانس کا سفر کر رہے تھے. فرانس کب گئے تھے یہ؟ سر 1972 میں. 1972 میں فرانس سے 1972 میں گئے تھے. ایک تو فرانس وہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز اور یاد آیا کہ اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سوزن. اس کی بیوی کا نام ہے سوزان، ٹھیک ہے، سوزان، یہ یاد رکھیے گا، اس کی بیوی کا نام ہے سوزان. اور چونکہ یہ اندھا تھے تو اس کی بیوی جو ہے بہت ہی مدد کرتی تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ پڑھ دیتی تھی ان کی بیوی. تو تیسری جلد انہوں نے لکھی تھی جبکہ وہ فرانس کا سفر کر رہے تھے. اور جو تینوں جلدیں ہیں، تینوں جلدوں میں ہے کیا، اس میں کاتب کی پوری زندگی کے بارے میں ہے، جیسے کہ اس میں ان کی پیدائش سے لے کر کے اور بچپن کی زندگی سے لے کر کے جامعہ ازہر میں کب ایڈمیشن لیا، پھر فرانس کب گئے، اور طٰہٰ حسین نے سب اچھے طریقے سے سب کو بیان کیا ہے. ایک چیز اور کہ یہ جو الایام ہے، الایام کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی ہے، ناول ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا اسلوب ایسا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناول ہے. اور پھر ٹھیک ہے، اس کو ناول بھی کہہ سکتے ہیں، سیرت ذاتیہ ہی ہے جو ناول کے شکل میں، یہ سمجھیے. اور دیکھیے ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ سیرت ذاتیہ ہے، سیرت ذاتیہ میں کاتب اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، لیکن طٰہٰ حسین نے یہ کیا ہے، انہوں نے جو اپنے بارے میں بیان کیا ہے یہ غائب کے صیغے سے بیان کیا ہے. غائب کے صیغے سے کیا مطلب، یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ہاد الفتح، ٹھیک ہے، ہاد الشاب، اس طرح سے کہہ کر کے بیان کیا ہے، ہاد الشاب دخل فی الازہر. تو طٰہٰ حسین کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں وہ غائب کے صیغے سے بیان کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس اسلوب میں وہ آ گیا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ تینوں کتاب میں ہے کیا کیا، ٹھیک ہے، پہلی جلد میں کیا ہے، دوسری میں کیا ہے، تیسری میں کیا، وہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں تو وہ دیکھیں، پہلی جلد میں جو ہے انہوں نے کیا ہے یہ کہ 5 سال کی عمر سے لے کر کے 30 سال تک جو بھی اس زمانے میں
جو بھی واقعات پیش آئے ان کی زندگی میں، تو وہ ساری چیزیں ہیں 5 سال سے لے کر کے 30 سال تک پہلی جلد میں۔ انہوں نے شروع کیا انہوں نے شروع کیا ہے اپنے بچپنا سے، اور اور انہوں نے ان مصیبت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ اندھے پن کی وجہ سے جن کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جو ہے اپنی خاندان کے بارے میں بھی پہلی جلد میں بتایا ہے، خصوصاً ان کی اپنی ماں کے بارے میں بتایا ہے جو ان کا بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی تھی۔ اور پھر جو ہے اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے وہ مکتب جاتے تھے، قرآن حفظ کیا، اور پھر جو اپنے اساتذہ تھے ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ پھر جو ہے اس بک کا جو اختتام ہوا ہے، پہلی جز کا اختتام اس بات سے ہوا کہ اس کے بھائی نے جو ہے ان کو ایک کتاب دی تھی الفیۃ ابن مالک۔ تو الفیۃ ابن مالک دی تھی اس کے بھائی نے، یہ کہہ کر کہ تم اس کو یاد کرو تاکہ ہم ازہر چلیں گے۔ تو جو ہے پہلی جلد یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ ازہر جانے کا ارادہ بن رہا تھا، کیونکہ ان کے بھائی نے ان کو کتاب دی الفیۃ مالک، کہا کہ یہاں سے ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ پہلی جلد میں یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہیں پوچھ لیا جائے کہ اما الجزء الاول من الایام یشتمل علی عدۃ اشیاء ومنها، تو اس طرح سے۔ اب دوسری جلد میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری جلد میں جو کچھ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ازہر میں کیسے وہ داخل ہوئے، اور ازہر کے بارے میں ہے پورا، کہ ازہر میں داخلہ کیسے لیا، گھر سے چلے تھے پھر کیسے ازہر میں داخلہ لیا، اور ازہر میں جو پڑھانے والے تھے وہ کیسے تھے، یہ سارے ڈیٹیل میں ہے۔ اور اسی میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو ازہر سے نکالا گیا، ازہر کا نظام تعلیم کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں دوسری جلد میں۔ اب اس سے سوال آ سکتا ہے کہ فی ای جزء من الایام یتحدث طه حسین عن الازہر والتحاقه به ودراسته فیہ، کہ کس جلد میں طه حسین اپنے ازہر میں داخلے کے بارے میں، ازہر میں پڑھائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے سوال آ سکتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ الجزء الثانی۔ الجزء الثانی۔ اور تیسری جلد میں کیا؟ تیسری جلد میں یہ ہے کہ وہ فرانس جو گئے تھے ایک علمی وفد میں، تو اس کے بارے میں بھی ہے۔ فرانس گئے تھے وہ، تو اس کے بارے میں ہے، اور ساتھ ساتھ فرانس میں ان کو کیسا لگ رہا تھا، اور پھر وہیں پہ وہ فرانس میں ان کی ملاقات سوزان سے ہوئی جو کہ ان کی بیوی بنی تھی، اور پھر فرانس میں تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، اور پھر مصر لوٹے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں تیسری جلد میں، ٹھیک۔